صدر مملکت کی عام انتخابات 6 نومبر کو کرانے کی تجویز۔ صدر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط۔ کہا کہ عام انتخابات پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ صدر مملکت نے خط میں مزید کہا کہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ واضح کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا عام انتخابات سے متعلق خط الیکشن کمیشن کو موصول۔ چیف الیکشن کمشنر نے خط کی روشنی میں آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سیکریٹری الیکشن کمیشن اور ڈی جی لا کو خط پر فوری مشاورت کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کے اجلاس میں صدر مملکت کے خط کا جائزہ۔ خط کی روشنی میں مختلف تجاویز تیار کر لی۔ قانونی ٹیم تجاویز الیکشن کمیشن کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ ای سی صدر کے خط کے بعد کی صورتحال پر آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ وزارت قانون نے واضح کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں وفاقی اور صوبائی وزراء نے کہا الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے، خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ آئین کی کسی ایک اسٹرک کو الگ سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ سیکیورٹی اور مالی معاملات کے پیش نظر الیکشن ایک ہی روز کرائے جائیں۔ تمام ریاستی ادارے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں۔ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہوں گے، صرف ایک جماعت کو پتا ہے الیکشن کب ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا مظفر گڑھ میں کارکنان سے خطاب۔ کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ ہم کبھی الیکشن سے نہیں بھاگے، عوام سے منہ نہیں چھپایا۔ الیکشن میں مقابلہ کر کے ہی ایسے لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سی ای سی کا اجلاس کل لاہور میں ہوگا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صدارت کریں گے۔ الیکشن اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں سمیت مختلف امور پر غور ہوگا۔ پی پی کا ناراض دوستوں کو منانے کا فیصلہ، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ نون لیگ نے الیکشن کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ پنجاب میں تمام نشستوں پر امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی سے مقامی سطح پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی سے بھی راہیں جدا رکھی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ لندن میں لیگیوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے۔ پارٹی بیانیہ کیا ہوگا، فیصلہ اگلے اجلاس میں کیا جائے گا۔ پارٹی اجلاس میں نواز شریف کی واپسی کے لیے 21 اکتوبر کی تاریخ شہباز شریف نے پیش کی۔ تمام ارکان نے تجویز کی تائید کر دی۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا جمہوریہ ترکیہ کا دورہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، وزرائے خارجہ اور دفاع ترک جنرل اسٹاف کے کمانڈر اور افواج کے کمانڈر سے ملاقات۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ترک افواج کی کوششوں کو سراہا۔ ترک رہنماؤں نے ترکیہ میں زلزلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے انقرہ میں ترکیہ کے رہنما مصطفیٰ کمال اتاتارک کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ کسی نشست کے لیے اب بولی نہیں لگے گی، بولیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے آئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گلگت بلتستان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کسی کو معاشرے کو یکبال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حقوق کے نفاذ کی ذمہ داری ریاست کی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی سمجھتا ہے بھائی چارے کو تقسیم کر دے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس، اٹک ڈسٹرکٹ جیل میں سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 سپتمبر تک توسیع کر دی گئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی۔ شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 26 سپتمبر تک توسیع۔ جوڈیشل کمپلیکس میں شاہ محمود اور عدالتی عملے میں مکالمہ۔ جج صاحب جیل سماعت کے لیے گئے ہیں۔ عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا آج چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی سماعت ہے، آپ کی درخواست ضمانت پر سماعت کل ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں رنگ لانے لگی۔ ملک بھر میں 10,000 کے قریب غیر قانونی کنیکشنز کاٹ دیے گئے۔ کروڑوں روپے کی ریکوری بھی شروع ہو گئی۔ سندھ میں 7 روز میں 7,000 بجلی چوری کے کیسز درج۔
44 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बलोचिस्तान में भी 700 कनेक्शन काट दिए गए। पेस्को ने 700 से ज्यादा कुंडे हटा दिए। 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ गए। एशिया कप में श्रीलंका की भारत के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ में एक बार फिर शामिल हो गया। अहम मैच में कल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना लाजमी होगा। जीतने वाला फाइनल खेलेगा, हारने वाला घर जाएगा। बारिश होने की सूरत में मैच मनसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।